حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گود کے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے جائیں؟ حجاز لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ننھے اسماعیل نے کس وجہ سے رونا شروع کر دیا؟ پانی پینے کی وجہ سے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی آبادی یا سبزہ نظر آ جائے جہاں سے پانی مل سکے۔ انہوں نے دوڑ کر 7 چکر لگائے صفا مروہ پہ۔ لیکن انہیں کوئی انسان نہ دکھائی دیا۔ وہ فکر مند ہو گئے۔ وہ جب واپس یوز ہو کر دیکھنے آئی تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا ننھے اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جہاں سے ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ انہیں جلدی سے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی چشمے کا نام زمزم ہے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پہ قبیلہ آ پہنچا۔ انہیں جہاں پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ اس قبیلے کا نام بنو جرم تھا۔ اس قبیلے کا نام بنو جرم تھا۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو دیکھا اور ان سے چشمے کی داستان سنی تو بہت حیران ہوئی اور انہیں داستان نے انہیں وہیں پہ خیمے لگا لیے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان ماں بیٹے پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بہت عزت کی اور پھر وہیں خیمے لگا دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ کام کاج میں اپنے والد کا تو جاننے لگے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر سے باہر منی کے مقام پر لے گئے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا کہ آپ اپنی آزمائش میں پوری اترے ہیں۔ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے اور اللہ کی قدرت سے وہاں ایک دمبا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو قربان کر لے۔ ہر سال حاجی لوگ حج کے بعد منی کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔